تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات دیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا، اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے، حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجئے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا۔ اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے۔ جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے، میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، بس میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق۔ او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے۔ آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا، تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی سخت بولیں، لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات، چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا، آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا، پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کچھ پیچھے بھی ہے میرے کو پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی 2-4 تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور یار تجھے پہلے ہی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا، یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ، لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرہ کتنا اس کا۔ تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا یار، یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے۔ کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیکھ بڑا سخت آدمی ہے، او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں، ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میس نہ ہوتا ہے،
ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق حسنہ نہیں، سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے۔ تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی، میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا۔ یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام۔ سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے۔ او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے۔ جس کو باپ دیکھیں نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح۔ او خدا کے بندے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آتا۔ اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دیں کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین۔ دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا۔ پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے، توجہ ہے میرے مانیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا۔ اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا. جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے. انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو. حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے. عشاء کا وقت قریب ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت الانبیاء کے. دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے. غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے، تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں. بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے. حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ ہے در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی، تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو. تو اس کو 10 بھی کھول ہی دینے، آکی دل ہے پورا دے نا، جو تو 100 لفظ نہیں ہوتا لے لے. تو بھائی کو چھیننے آیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، میں تیری گردن اتار دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ. حضور گھر لے گئے. ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا. سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا. اس کی جھولی بھر گئی. جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے. حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے. محبوب نے سلایا گھر میں. فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا. تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہیں طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے. جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے کلیجے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی. اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو. اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی. حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دیں. تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا، رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے. کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی. حضور فرمانے لگے میرے غلاموں
میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے, اسے نیزے مار رہے تھے, قابو کرنا چاہتے تھے, اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے, لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, مالک موجود نہیں تھا, وہ بے قابو ہو گئی, پاگل ہو گئی, لوگ پکڑتے ہیں, قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا. پھر وہ مالک آ گیا, پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا, چونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا. وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا, چارہ بھی کھلایا, اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی, اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ, اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, یہ مجھے آتا ہے طریقہ, اس کو سنبھالنا کیسے. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کا. یہ سنیں, اللہ کو سنیں جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا, پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے. پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا, اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے, وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا, تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا, جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا, اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈو, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا, تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیاں بلا نالو تم بے لالا کھائیے, آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے, میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے, سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا, میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے, جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال دے, پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری, پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو, لنگر دینا پڑے, تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا, جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے, تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا, یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے, مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا, بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی, تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے.
تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رکشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں۔ تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رکشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائیں نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اور آپ سے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ ہے، یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا۔ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا، تو ایک دن گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا بھائی کا، کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا، کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ تو میں کہا پیرا نو پوچھ، کہنے ہونا نہیں ہوندا۔ تو میں کہا جیل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے، بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو۔ میں کافر نہیں آ کے، حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے۔ خیال کریں تھوڑا سا، ہم نے تو استحصال کیا۔ یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی۔ یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کیا آپ نے، حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہوگی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے، کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے بے آباد ہو گئے، مدرسے خدا کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک، طالب علم میں بڑا نیک ہوں۔ تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہنسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے، اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی۔ تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے، وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کا سونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں،
ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے. پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں حضور، آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا. بھائی تو دیکھ نا تیرا اندیا. میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتا کوئی نہیں، ٹھہر کے ملیں گے. کہتا نہیں کام بتاؤ. نہیں انہوں نے دسنا ہے، میں تو نہیں دسنا. وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے. جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت جی، نیا دے دے. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس، وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام نکل گیا. واپس آ گیا میرے پاس، کہتا تعویذ اتنے بھول گیا، تسی نواں دے چھوڑے. میں کہ انہوں جا کے پوچھو دے کول ہی ہوگا. کہتا جو انہیں گواتا ہویا تو میں پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دیں. میرا کچھ نہیں جاتا، آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا. وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے گا؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت، پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس. پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا. یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا. یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا. دکھ نہیں کسی نے پوچھے. بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر. بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا، شاپنگ کر لے. 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا ہی دیتی ہے، تو انوکھا نہیں. لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ، اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بھولا. تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا. اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا.
کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کی. پگلی بی بی، پاگل عورت. دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی، پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں، یہ تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی. صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک. کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جانا. یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہوں تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ؟ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی. میں نے کہا یار میری کوئی پپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں.
جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا در۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے؟ دے گا
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا ایچ او صاحب پوچھتے ہیں چودھری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی، بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے و خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں، ہم حق کے ساتھ۔ حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے، وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ سنیں جی، کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ آیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے چودھری بننا چاہتا ہے، ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے، یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے، اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنا جی میں ہونی لے آیا جی، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا، یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک، ابھی لایا جی، دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور نے پیسے اسے دیے، اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئیں تو کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑا، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے، اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا، محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام۔ حضور نے فرمایا نام چھوڑ تجھے تکلیف ہوگی،
یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے، یہ رسول کائنات، میرا اور آپ کا۔ سنیں کچھ نہیں، جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے، ڈر سنانے آئے۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت، وہاں جا کے نہیں کر سکتا۔ جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی، ایک خوبصورتی آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو، چہرہ جی کھل گیا تھا، میں نے دیکھا ہے، روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نہ۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ابھی آتے آتے میرے کان میں بھی کچھ کہا جا رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا نا جی، تو دوست جو ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں، کرتا رہتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اور ہے، جیسا کہ انہوں نے اشارہ دیا، میں نا اسی انداز میں وہ والی روایت چلے بیان کر دیتا ہوں، ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور عنوان بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب احساس فرماتے تھے نا، احساس، تو وہاں میرے نبی پاک نے جانور کا بھی احساس فرمایا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے، اور جب نہیں نہ پیدا ہوتا تو پھر اپنا ابا بھی روتا رہتا ہے، پھر اپنی اماں بھی پریشان رہتی ہے۔ احساس کی شدت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رش بہت زیادہ تھا۔ یہ بخاری میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی الفتاوی میں آپ کو ملے۔ کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو رش تھا، تو حضور نے فرمایا پتہ کرو یہاں کیا ہے۔ کہتے میں گیا تو کہا یا رسول اللہ، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو، میں چلتا ہوں۔ اب یہ لفظ لکھے ہیں امام سیوطی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے، تیر، آپ کو پتہ ہے نا، ہلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے۔ پاگل جو ہو گیا تھا، کاٹ رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاک نے جلال فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ماتے حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ، جانور، یہ صحیح بخاری کی متواتر درجے کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں صرف انسانوں کا نہیں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دوڑتا آیا،
اس نے آ کے حضور کے قدم چومے. رسول کریم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا. امام سیوطی نے لکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے وہ رو پڑا تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. جب تک وہ مالک کو بلانے گئے حضور نے رسی لی, اس کے ناک میں نکیل ڈال دی. حضور نے اسے باندھا, چارہ کھلایا, پانی پلایا, اور جب مالک آیا تو حضور نے فرمایا وہ پاگل نہیں ہے, وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے حضور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور چارہ اور پانی بھی وقت پہ نہیں دیتا, وہ تو شکایت کر رہا ہے. جب احساس پیدا ہوگا نا, احساس, تو پھر دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس کا بھی خیال آ جائے گا. لیکن جب اخلاق سے انسان عاری ہوتا ہے پھر اس کی زندگی اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے.